الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. FGN چینل کے ناظرین، پروگرام ادائے میرے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم لیے پھر ایک بار آپ کے درمیان حاضر ہے۔ اس پروگرام کے ذریعے ہم آپ سے لائیو کنیکٹ ہیں اور آپ سے ہر بار کی طرح اب بھی گزارش کرتے ہیں کہ اس لائیو پروگرام میں آپ بھی ہم سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں۔ جو واٹس اپ نمبر دیا گیا ہے اس پر آپ وائس میسیج کے ذریعے نعت شریف کی فرمائش کر سکتے ہیں۔ جو ہمارا ٹاپک جاری ہے اس سے ریلیٹڈ کچھ اچھی نیتوں کا اظہار کر سکتے ہیں اور یوں ہم سے آپ لائیو بنے رہ سکتے ہیں۔ FGN چینل کے ناظرین، یہ پروگرام ادائے میرے حضور کی ہر ہفتے منگل کو ہم آپ سے کنیکٹ ہوتے ہیں۔ اس پروگرام کے نام سے پتہ چلتا ہے کہ اس پروگرام میں ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری اداؤں کو پروگرام میں بیان کرتے ہیں۔ پچھلے کئی ایپیسوڈ میں ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف موضوعات پر پیاری پیاری ادائیں سیکھی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج بھی ایک بہت ہی پیاری حضور علیہ السلام کی ادا، بلکہ کئی ادائیں اس میں ہم سیکھ سکتے ہیں، ایسا ٹاپک لے آپ کے درمیان حاضر ہے۔ درود پاک کی فضیلت اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، درود پاک ایسا وظیفہ ہے جو ہمیں دنیا و آخرت میں سرخروئی دلائے گا۔ اس کی برکت سے دنیاوی مسائل بھی حل ہوں گے اور اخروی مسائل بھی حل ہوں گے۔ ہمیں چاہیے کہ کثرت سے درود و سلام پڑھا کریں۔ درود پاک پڑھنے سے جن پر درود پڑھتے ہیں ان کا قرب بھی نصیب ہوتا ہے، اور پھر جو جن پر درود پڑھتے ہیں انشاءاللہ الکریم کل بروز قیامت ان کی شفاعت بھی نصیب ہوں گی، ان کے ہاتھوں جام کوثر پینا بھی نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ میزان عمل میں پڑھے ہوئے درود نیکیوں کے پڑھنے میں بھی انشاءاللہ جمع ہوگے۔ تو نیت فرما لیجئے کہ انشاءاللہ کثرت سے درود و سلام پڑھا کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، اس پروگرام میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری اداؤں کو بیان کرتے ہیں، ساتھ میں ممکنہ صورت میں آپ کی فرمائش کو بھی شامل کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ نعت خواہ اسلامی بھائی بھی ہوتے ہیں، ان سے نعت شریف بھی سنتے ہیں، بیچ بیچ میں کچھ اشعار بھی سنتے ہیں۔ اس پروگرام کا ایک بنیادی مقصد ہمارا عشق رسول بڑھ جائے، یہ بھی ہے، اور ساتھ میں عشق رسول کا ہی ایک تقاضا یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیاری پیاری سنتیں ہیں، اس کو ہم اپنائیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ تو عشق رسول کا ایک تقاضا یہ بھی ہے۔ تو آئیے اب ہم اپنے پروگرام میں کلام کو شامل کرتے ہیں، نعت شریف کو شامل کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ پچھلے ہفتے کی طرح اس ہفتے بھی ہمارے ساتھ بہت ہی پیارے نعت خواہ تمیم عطاری صاحب جلوہ افروز ہے۔ میں ان کو پروگرام میں ویلکم کہتا ہوں، مرحبا کہتا ہوں۔ FGN چینل کے ناظرین، انشاءاللہ الکریم ابھی ہم نعت شریف سنیں گے۔ کوشش یہ کریں کہ نعت شریف جب بھی سنیں یا اللہ پاک کا کلام قرآن مجید جب بھی سنیں تو ہم اشک باری کریں۔ جب اللہ کا کلام سنیں تو اللہ پاک کی نعمتیں، رحمتیں، ان کا جب تذکرہ ہو تو اس تصور کے ساتھ، اس تصور میں ہم گم ہونے کی کوشش کریں، اور جب اللہ پاک کے کلام میں عذابات کا تذکرہ ہو، جہنم کی وعیدوں کا تذکرہ ہو تو پھر اللہ کے خوف سے روئیں، اور جب نعت شریف سنیں یا پڑھیں تو یاد حضور میں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں رونے کی کوشش کریں۔ رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت بنا لیں۔ آج کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ کلام ہے حضور تاج شریعہ علیہ رحمہ کا، داغ فرقت طیبہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، داغ فرقت طیبہ۔ یہ کلام ہی ایسا ہے جو مدینے کی یاد میں رلانے والا ہے۔ تو
ان کے مدینے کے عشق میں روئیں گے اور ان کی نگاہ ہو جائے اور بلاوا آ جائے تو بڑا کرم ہو سکتا ہے۔ آئیے کلام میں شامل ہو جاتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پڑھو درود پڑھو عاشقوں درود پڑھو، درود سے کبھی غافل نہ ہو، درود پڑھو۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ داغ فرقت طیبہ قلب مضمحل جاتا، داغ فرقت طیبہ قلب مضمحل جاتا، جاتا داغ فرقت طیبہ قلب مضمحل جاتا، داغ فرقت طیبہ قلب مضمحل جاتا، جاتا داغ فرقت طیبہ قلب مضمحل جاتا۔ کاش گنبد خضرا خضرا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، جاتا کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، اور دم میرا نکل جاتا ان کے آستانے پر، دم میرا نکل جاتا ان کے آستانے پر، دم میرا نکل جاتا ان کے آستانے پر، ان کے آستانے کی، ان کے آستانے کی خاک میں مل جاتا، جاتا ان کے آستانے کی خاک میں مل جاتا، اور میرے دل سے دھل جاتا داغ فرقت طیبہ، طیبہ میرے دل سے دھل جاتا داغ فرقت طیبہ، طیبہ میرے دل سے دھل جاتا داغ فرقت طیبہ، طیبہ میں فنا ہو کر، طیبہ میں فنا ہو کر، طیبہ میں مل جاتا، جاتا طیبہ میں فنا ہو کر، طیبہ میں مل جاتا، جاتا داغ فرقت طیبہ قلب مضمحل جاتا، اور فرقت
فرقت مدینہ نے وہ دیے مجھے صدمے، فرقت مدینہ نے وہ دیے مجھے صدمے، کوہ پر اگر پڑتا، کوہ پر اگر پڑتے، کوہ بھی تو ہل جاتا جاتا، کوہ پر اگر پڑتے، کوہ بھی تو ہل جاتے، اور ان کے در پہ اختر کی حسرتیں ہوئی پوری، ان کے در پہ اختر کی حسرتیں ہوئی پوری، سائل در اقدس، سائل در اقدس کیسے منفعل جاتا جاتا، سائل در اقدس کیسے منفعل جاتا جاتا، داغ فرقت طیبہ قلب مضمحل جاتا جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سائل در اقدس کیسے منفعل جاتا، سبحان اللہ۔ منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے، ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی، ایک دینے والا ہے کل جہاں سوالی ہے، کاش کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، کاش ہماری بادب بازوق بار بار حاضری مدینہ کے اسباب بن جائے، ہمیں چین نہ آئے، بس دل کرتا رہے کہ میں آقا کے مدینے میں پہنچ جاؤں، اور نہ پہنچوں تو خیالوں میں بھی مدینہ ہی رہے، دل میں بھی مدینہ رہے۔ امیر علیہ سنت بڑی پیاری عرض بارگاہ رسالت میں پیش کرتے ہیں، میرا سینہ مدینہ ہو، مدینہ میرا سینہ ہو، مدینہ دل کے اندر ہو، دل مضطر مدینے میں، کاش ہمارا دل مدینے میں رہے، مدینے میں لگا رہے۔ تو حاضری کے اسباب جب بنے سو بنے، تب تک ہم یاد مدینہ میں رہا کریں، یاد مدینہ سے ریلیٹڈ کلام پڑھا کریں۔ FGN چینل بھی آپ کو یہ موقع فراہم کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچا عشق مدینہ، عشق مکہ نصیب فرمائے، حاضری مکہ مدینہ کی تڑپ نصیب فرمائے، اور اس تڑپ کے صدقے اللہ ہمیں مکہ مدینہ دکھا دے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام ادائے میرے حضور کی، اس پروگرام میں آج ہمارا ٹاپک ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی۔ FGN چینل کے ناظرین، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کا مبارک انداز سنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زینت کو سماعت کیا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کا معمول سنا ہے، اور آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی سننے جا رہے ہیں۔ یقیناً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا بے مثل و بے مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہو، عادات ہو، کردار ہو، عبادات ہو، باہر کے معاملات ہو، گھریلو معاملات ہو، تجارتی معاملات ہو، معاشی معاملات ہو، ہر معاملے میں اللہ پاک نے اپنے حبیب کو بے مثل و بے مثال بنایا ہے۔ نور بھی بنایا تو بے مثل و بے مثال بنایا، یعنی ایسا نور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بنایا ہے کہ سدرہ کے مقام پر پہنچ کر بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام معذرت کرتے ہیں، اور پھر آگے جو بڑھتے ہیں وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑھتے ہیں، اور کیا کہہ کر معذرت کرتے ہیں کہ اب یہاں سے آگے بڑھے تو پر جل جائے گے، اللہ اکبر۔ تو ہر معاملے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بے مثل و بے مثال بنایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک بھرپور خاندانی زندگی گزاری ہے،
ایک فیملی لائف گزاری ہے. جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری زندگی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دوسرے پہلو ہمارے لیے آئیڈیل کی حیثیت رکھتے ہیں، ایسی چیز رکھتے ہیں وہ کہ جس کو فالو کیا جائے، ایسی حیثیت رکھتے ہیں کہ جس کو فالو کیا جائے. اسی طرح خاندانی معاملات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے مشعل راہ ہے. یعنی اگر ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے گھریلو، تو اس میں بھی مختلف ادائیں میرے حضور کی ہم سیکھ سکتے ہیں. گھریلو زندگی سے ریلیٹڈ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں کیا کیا ہیں، اس کو ہم سیکھیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں. تو آج کے اس پروگرام میں ہم الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. تو گھریلو زندگی بھی حضور کی بے مثل و بے مثال ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہی بات فرمائی. اللہ پاک نے قرآن کریم میں یہی بات ارشاد فرمائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یقیناً میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین رول ماڈل ہے. اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خلق عطا کیا ہے، جو اخلاق عطا کیے، اس کی بھی کوئی نظیر نہیں ہے، کوئی مثال نہیں. خلق جو عطا کیا ہے، حسن و جمال جو عطا کیا ہے، وہ بھی بے مثل و بے مثال ہے. سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں نا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا. کوئی تم سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، کوئی تم سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و عطا کی قسم. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن بھی کمال کا عطا کیا اللہ پاک نے، اخلاق بھی کمال کے عطا کیے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بھی ایسے ہیں جیسا کوئی نہیں. کسی بھی انسان کے اخلاق کی جو آزمائش ہے، پیمائش ہے کہ کون کیسا ہے، کس کا بیہیویئر کیسا ہے، کس کے اخلاق کیسے ہے، اس کی جانچ کا جو مقام ہے اس کا خود کا گھر ہے. کیونکہ باہر سب چیزیں ایکسپلور نہیں ہے، سب چیزیں لوگوں کو پتہ نہیں ہے، لیکن گھر میں سب کچھ تقریباً پتہ ہوتا ہے. گھر کے لوگوں سے صبح و شام اور شب و روز کا سابقہ پڑتا ہے. گھر کے ماحول میں انسان اپنا حقیقی مزاج چھپا نہیں سکتا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہتر اخلاق اس کے ہیں جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہتر اخلاق رکھتا ہو. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی خارجی زندگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں پر اتنی بڑی ذمہ داری تھی نا، نیکی کی دعوت کا کام اتنا بڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، صحابہ کرام کی تربیت تھی، مختلف سفر کرنے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو باہری زندگی میں بھی اتنی مصروفیات تھی. اور ان کے ساتھ ساتھ اپنے اہل خانہ، افراد خاندان کے لیے وقت نکالنا اور ان کے حقوق کی رعایت کرنا آج کے زمانے میں دیکھا جائے تو ایسے مصروف شخص کے لیے بہت ڈیفیکلٹ محسوس ہو. ایک مشکل ترین بات تھی، لیکن حیات مبارکہ کے مطالعے سے یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ ازواج مطہرات ہو یا اولاد، خدام ہو یا اقربا، متعلقین ہو یا احباب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے حقوق کی رعایت فرماتے اور زندگی کے کسی بھی موڑ پر آپ اس سے غافل نظر نہیں آتے. ہر آن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حقوق کی فکر دامن گیر رہتے. ایسا بھی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماتحت افراد کے لیے تند خو اور سخت گیر سرپرست کی حیثیت رکھتے ہو، بلکہ بیویوں کے حقوق میں ایک محبت کرنے والے، بیویوں کے حق میں ایک محبت کرنے والے شوہر، اولاد کے حق میں ایک شفیق و مہربان باپ، اور خدام کے حق میں ایک فراخ چشم اور حلیم و بردبار آقا کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر ابھرتی ہے. FGN چینل کے ناظرین، اگر ہم گھریلو زندگی کے مختلف پہلوؤں کو دیکھیں تو یہ بھی بڑی بے مثل و بے مثال ہے، اور اس میں ہمارے لیے تربیت کے بہت سارے مدنی پھول ہیں، اور اس سے ہم سیکھ کر ہماری گھریلو زندگی کو بھی بڑی حسن و خوبی کے ساتھ انجام دے سکتے ہیں.
اور اس میں بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اداؤں کو ادا کر سکتے ہیں. جیسے گھریلو زندگی کی بات ہو رہی نا، تو گھریلو زندگی سے پہلے گھر لگتا ہے، گھر بنا ہوا گھر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کی تعمیرات بھی کی ہیں، گھر کو آراستہ بھی کیا ہے، اپنی فیملی کے لیے گھر کا اہتمام بھی کیا ہے. تو اس سے ریلیٹڈ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ادائیں ہیں. اسی طرح گھر جب چلتا ہے تو اخراجات کی ضرورت پڑتی ہے، اناج کی ضرورت پڑتی ہے، کھانے پینے کی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. تو اس معاملے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پریکٹیکل لائف بسر کی ہے اس سے بھی ہمیں کچھ سیکھنے ملتا ہے. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے تو فیملی ممبرز کے ساتھ، آپ کی ازواج مطہرات کے ساتھ اور دیگر اقربا رشتہ داروں کے ساتھ جو محبت برا سلوک ہوتا، اس میں بھی کچھ ادائیں، وہ ادائیں بھی انشاءاللہ آج ہم سنیں گے. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کے جو حقوق ادا کیے اور ان سے جو برتاؤ کیا ہے، ان سے جو اخلاق کا مظاہرہ کیا ہے، تو اس سے ریلیٹڈ بھی کچھ ادائیں ہیں انشاءاللہ الکریم. آج کے پروگرام میں اس کو بھی ہم شامل کریں گے. اسی طرح ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھریلو کام میں کس طرح ہاتھ بٹاتے، اور ساتھ ہی ساتھ آج کے اس دور میں ایک تعداد ہے گھر میں جو گھر میں ان کا مزاج جو ہے بڑا چڑچڑا ہو چکا ہے. باہر تو بڑے نرم ہیں لیکن گھر میں بڑے سخت ہیں، گھر میں چیڑا چیڑی ہیں، گھر میں گھریلو ناچا کیوں نے ڈیرا ڈالا ہوا ہے، امن و سکون نہیں ہے. تو اس کی ایک وجہ گھر کا خود سربراہ ہے جو باہر سے آتا ہے تو چڑا ہوا ہے. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بھی خوش طبعی فرماتے. خوش طبعی کے کیا پیارے انداز ہوتے. تو گھریلو زندگی سے ریلیٹڈ بہت پیاری پیاری ادائیں اور معلومات آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کو پہنچانے جا رہے ہیں. اس کو سماعت بھی کیجئے، اس کے ذریعے بھی اپنا عشق رسول بڑھائیے اور اس پر عمل کرنے کی نیتیں بھی کرتے چلے جائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. FGN چینل کے ناظرین، آج اس پروگرام میں آپ ہم سے لائیو کنیکٹ ہیں. ہمارے ساتھ ماشاءاللہ نعت خواں بھی ہیں، بیچ بیچ میں بھی ہم اشعار سنتے ہیں، اور بعد میں باقاعدہ ہم جو کچھ آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں اس میں ایک بریک لے کر نعت خانی کا بھی سلسلہ ہوتا ہے. تو آپ اپنی فرمائشیں بھی FGN چینل کے یوٹیوب چینل پر بھی آپ ٹیکسٹ میسج کی صورت میں، کمنٹ کی صورت میں بھی کر سکتے ہیں. ساتھ میں جو نمبر واٹس ایپ کا دیا گیا ہے اس پر وائس میسج کے ذریعے بھی آپ اپنی نیتوں اور اپنی نعت شریف کی فرمائش کا اظہار کر سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بات چلی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھرانے کی، تو میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا بڑا ایک پیارا کلام ہے مدنی مدینے والے. اس کلام میں امیر علیہ سنت کے کچھ اشعار ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا تذکرہ ہے. آئیے ان اشعار کو بھی اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں. تو ہے بے کسوں کا یاور، اے میرے غریب پرور. تو ہے بے کسوں کا یاور، اے میرے غریب پرور. تو ہے بے کسوں کا یاور، اے میرے غریب پرور. ہے سخی تیرا گھرانہ، ہے سخی تیرا گھرانہ. مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا. مدنی مدینے والے تو خدا کے بعد بہتر ہے سبھی سے میرے سرور. تو خدا کے بعد بہتر ہے سبھی سے میرے سرور. تیرا ہاشمی گھرانہ، تیرا ہاشمی گھرانہ. مدنی مدینے والے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یقیناً میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ سخی گھرانہ ہے. اس در پہ جو آتا ہے پا کے جاتا ہے، کوئی یہاں سے محروم نہیں جاتا. وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں
مانگنے والا تیرا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی سننے جا رہے ہیں تو الحمدللہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سخی گھرانے کے تعلق سے کچھ اشعار شامل کر لیے۔ FGN چینل کے ناظرین، گھریلو زندگی گزارنے کے لیے باقاعدہ ایک گھر، ایک عمارت کی ضرورت پڑتی ہے، اور یقیناً ایک فیملی کی نیڈ بھی ہے، ضرورت بھی ہے۔ جب کوئی گھر بساتا ہے، نکاح کرتا ہے، شادی کرتا ہے تو ساتھ میں بیوی ہے، پھر آگے چل کے بچے ہیں، ایک باقاعدہ خاندان تشکیل پاتا ہے، خاندان جو ہے سیٹ اپ پاتا ہے، تو اس کے لیے عمارت کی ضرورت ہے، گھر کی ضرورت ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو مسجد نبوی کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے لیے مکان بنوائے۔ اس وقت تک حضرت بی بی سودا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نکاح میں تھی، اس لیے 2 ہی مکان بنوائے۔ جب دوسری ازواج مطہرات آتی گئی تو دوسرے مکانات بنتے چلے گئے۔ یعنی اس ادائے مصطفیٰ کی نیت سے اگر ہم گھر بنائیں تو انشاءاللہ الکریم اچھی اچھی نیتوں پر ہم اجر و ثواب بھی پا سکتے ہیں۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھر میں سادگی ہوا کرتی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ مبارک ادائے، مبارک انداز ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی شامل کیے تھے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ہاتھ کا سیرانہ سر کے نیچے ہوتا، چٹائی کا بچھونا ہوتا۔ تو آج ہم بھی اپنے گھر میں اہتمام کرتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھر کو بھی تصور میں لانے کی کوشش کریں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے سے مالی طور پر اوپر والے گھروں کو دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں تشویش ہوتی ہے کہ کاش ہمارے گھر میں یہ بھی ہو جائے، وہ بھی ہو جائے، اور پھر بعض اوقات اس کے لیے وہ ذرائع اپناتے ہیں، وہ آسائشیں جمع کرنے کے لیے، فیسلٹیز جمع کرنے کے لیے، لگژریز جمع کرنے کے لیے وہ ذرائع اپناتے ہیں کہ جو معاذ اللہ گناہوں کی طرف لے کے جاتی ہے۔ تو ہمیں اللہ پاک نے جو دیا ہے اس پر قناعت کرنا چاہیے، اس پہ صبر کرنا چاہیے، اور جیسا گھر اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا ہے اس پر ہم نے راضی رہنا چاہیے۔ اے کاش کہ ہمارا گھر مدینے میں بن جائے۔ FGN چینل کے ناظرین، گھر جب چلتا ہے تو اخراجات کے معاملات بھی درپیش ہوتے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم توکل کے اعلیٰ منصب پر فائز ہیں۔ آپ اپنی ذات کے لیے کچھ بھی بچا کر رکھنا پسند نہ فرماتے تھے، مگر اپنے اہل و عیال کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل یہ تھا کہ آپ ان کے لیے سال بھر کا غلہ جمع فرما دیتے تھے۔ سبحان اللہ، اپنے لیے جمع نہیں فرماتے تھے۔ کل جہاں ملک جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے جمع نہیں فرماتے تھے لیکن اپنی فیملی کے لیے اہتمام فرماتے تھے، جیسا کہ امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ بنو نذیر کے اموال ان اموال میں سے تھے جو اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر لٹا دیے تھے۔ مسلمانوں نے انہیں حاصل کرنے کے لیے نہ گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ، یہ اموال خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرف میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان اموال سے 1 سال کا خرچ نکال لیتے اور جو مال باقی بچتا اسے دیگر کاموں میں، سواریوں اور دیگر کاموں کی تیاری میں خرچ کرتے۔ اپنی بیوی پر خرچ کرنا اور اسے کھانا، اسے کھلانا پلانا جہاں شوہر کی ذمہ داری ہے وہاں شوہر کو اس پر اجر و ثواب بھی ملتا ہے۔ تو آج گھریلو زندگی ہم سیکھ رہے ہیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو یہ ادائیں بھی سیکھتے جائیں۔ کچھ احادیث بھی میں آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ حدیث پاک میں ہے کہ تم اللہ پاک کی رضا کے لیے جو بھی خرچ کرو گے اس پر اجر پاؤ گے، یہاں تک کہ جو لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں رکھو گے اس میں بھی اجر ہے۔ سبحان اللہ، کوئی شخص اپنی بیوی کو پانی پلائے تو اس میں بھی اجر ہے۔ یہ دونوں احادیث میں نے آپ کو پیش کی۔ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے والے دینار کو دیکھیے، ہمارا دین اسلام، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات ہمیں گھریلو زندگی کے تعلق سے کتنی پیاری پیاری رہنمائی کر رہی ہے، اور ان کاموں کو بجا لانے پر کیسا اجر و ثواب بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے والے دینار کو حدیث پاک میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے، غلام کو آزادی دلانے کے لیے خرچ کرنے اور مسکین پر خرچ کرنے سے زیادہ اجر و ثواب والا فرمایا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو FGN چینل کے ناظرین، اچھی نیتوں کے ساتھ اپنے گھر والوں پر
خرچ کیا کرے، بچوں پر خرچ کیا کرے۔ اس معاملے میں بہت سارے لوگ بخل کا شکار ہوتے ہیں، کنجوسی کا شکار ہوتے ہیں، اپنے ہاتھ روکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ نے وسعت دی ہے تو اپنے گھر والوں پر اچھی اچھی نیتوں سے خرچ کیا کرے، محبت و الفت کا اظہار کرتے ہوئے۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہو جایا کرے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر والوں کو ہم نوالے کھلائے، پانی لا کے پیش کرے، اور اس طرح کے کام جو ہماری خاطر مدارت میں گھر والے ہمارے لیے کرتے ہیں، ہم وہ کبھی کبھار اپنے گھر والوں کے لیے بھی کیا کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، اسی طرح گھر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت و الفت کا سلسلہ ہوتا، تو اس کو بھی کچھ بیان کرتا ہوں۔ اسلام کے آنے سے پہلے عورتوں پر طرح طرح کے ظلم ڈھائے جاتے تھے، معاذ اللہ بچیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا، اور عورتوں پر ظلم کیے جاتے تھے، اور طرح طرح کے ظلم و ستم کا انہیں نشانہ بنایا جاتا تھا۔ کبھی کبھار ان کو چھوڑ دیا جاتا، کبھی کبھار ان پر ہاتھ اٹھا دیے جاتے، تو طرح طرح کی تکالیف ان کو دی جاتی۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک زندگی ہے، ازواج مطہرات سے جو محبت و الفت کا اظہار ہے، اس چیز نے یہ انقلاب پوری دنیا میں لایا کہ لوگوں کو بھی شعور آیا کہ انہوں نے عورت کا جو مقام ہے اس مقام پر عورت کو رکھنے کی کوشش کی۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت سے لوگوں نے یہ درس حاصل کیا ہے، اس کو سیکھا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، دنیا متاع یعنی قابل استفادہ چیز ہے، اور دنیا کی بہترین متاع نیک عورت یعنی بیوی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے محبت فرماتے اور اس کا اظہار بھی فرماتے۔ چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا، مجھے ان کی محبت عطا فرمائی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک اور حدیث پاک میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج سے محبت و الفت کا یہ عالم تھا کہ ان کے ساتھ مل کر کھانا تناول فرماتے، اور کسی بھی حال میں انہیں احساس کمتری کا شکار نہ ہونے دیتے تھے۔ اس بات کا اندازہ ان احادیث سے بھی ان احادیث مبارکہ سے کیجئے کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مخصوص ایام میں پانی پیتی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی، تو جس جگہ میرا منہ لگا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہی دہن مبارک رکھ کر پیتے۔ کیسی محبت کا اظہار ہے۔ اور مخصوص ایام میں ہڈی سے گوشت نوچ کر کھاتی، پھر آپ کو دے دیتی، تو آپ اپنا دہن مبارک اس جگہ رکھتے جہاں میرا منہ لگا تھا۔ تو اپنی ازواج سے اس طرح محبت کا اظہار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے۔ تو اس ادا سے ہمیں بھی یہ سیکھنے ملتا ہے کہ ہم بھی اپنے گھروں میں اگر نکاح ہو چکا ہے تو گھر والے جو ہیں ان کے ساتھ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ محبت کا اظہار کیا کریں، اس پر بھی ہم اجر پائیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کو ادا کرنے کی نیت کے ساتھ یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ادائیں بے مثل و بے مثال ہے، تو گھریلو زندگی بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ وہ مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نا، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ جن چینل کے ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ کو آگے عرض کیا کہ انسان کے اخلاق کی جو پیمائش ہے وہ اس کے گھر میں ہوتی ہے کہ وہ کیسا ہے۔ باہر بہت ساری چیزیں پوشیدہ رہتی ہے، گھر میں بہت ساری چیزیں ظاہر ہو چکی ہوتی ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، مبارک گھریلو زندگی بھی ہمارے سامنے ہے۔ یعنی ہمارے گھر کے جو معاملات ہیں وہ لوگوں کے سامنے نہیں ہوتے، لیکن
ہم ازواج مطہرات پر قربان جائیں، صحابہ کرام پر قربان جائیں کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کو سمجھا، سیکھا اور ہمیں بیان کیا تاکہ ہم بھی ان اداؤں کو ادا کر سکیں۔ دیکھیے FGN چینل کے ناظرین، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ کتنے اچھے ہیں، کیسے اخلاق والے ہیں، کیسی محبت اور الفت کا اظہار کرنے والے ہیں، کیسے حقوق ادا کرنے والے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، میں سب سے بہتر، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنی بیوی کے حق میں بہتر ہو، اور میں اپنی بیوی کے حق میں تم سب سے بہتر ہوں۔ سبحان اللہ، یعنی بیوی کے ساتھ ہم کیسے ہیں، حدیث پاک میں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ہمارے بہتر ہونے کا جو پیمانہ ہے وہ بیوی کے ساتھ کیسا ہے، اس پر ڈیپینڈ کیا گیا ہے، اس پر منحصر کیا گیا ہے۔ اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میں اپنی بیوی کے حق میں تم سب سے بہتر ہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اخلاق والے ہوں گے، ہے نا۔ بچوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول ہوا کرتا ہے۔ انشاءاللہ الکریم آگے کے ایپیسوڈ میں ہمارا ایک ٹاپک موضوع باقاعدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے ساتھ برتاؤ کس طرح کا تھا، یہ انشاءاللہ ہم شامل کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن بچوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ ان کے معاملات میں شریک ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو کاندھوں پر سوار کرتے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سجدے میں ہوتے تو حضرات حسنین کریمین آپ کی پیٹھ مبارک پر آ جاتے تو آپ سجدے کو طویل فرما دیتے۔ تو بچوں کے ساتھ جو سلسلہ ہے وہ بھی بڑا کمال کا ہے، ازواج مطہرات کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ بھی بڑا کمال کا ہے۔ تو FGN چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو ہے، ان کی تعداد جو ہے وہ روایتوں کے مطابق کہیں 9 بھی بیان ہوئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بھی مکمل طور پر حقوق ادا فرماتے۔ اس کو ہم انشاءاللہ آگے شامل کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک نعت شریف اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں تاکہ ہم مزید جو ہے وہ عشق رسول میں اپنے آپ کو گمائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ لم یاتی نذیروں کا فی نظر، لم یاتی نذیروں کا فی نظر، مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سو، جگ راج کو تاج تورے سر سو، ہے تجھے کو شہ دوسرا جانا۔ انا فی تشیوں و سخا کا اتم، اے گیسو پاک ابر کرم، اے گیسو پاک ابر کرم، پر سنہارے ریم جھیم ریم جھیم، بر سنہارے ریم جھیم ریم جھیم، دود ادھر بھی گرا جانا، بس خام خام نوائے رضا، نئے طرز میری نئے رنگ میرا، نئے طرز میری نئے رنگ میرا، ارشاد احبا ناطق تھا، ارشاد احبا ناطق تھا، ناچار اس
راہ پڑا جانا لمیات نظیروں کا فی نظر میں سے لے تو نہ شد پیدا جانا. ایک اور شعر اگر آپ سنیں، روح فدا کا فزد حرقہ. لمیات نظیروں کا فی نظر میں سے لے تو نہ شد پیدا جانا. انفیت شیو و سخا کا عدم اے گے سوے پاک ابر کرم اے گے سوے پاک ابر کرم بر سن ہارے ریم جھم ریم جھم بر سن ہارے ریم جھم ریم جھم دو بود ادھر بھی گرا جانا. لمیات نظیروں کا فی نظر میں سے لے تو نہ شد پیدا جانا. الروح فدا کا فزد حرقہ یک شعلہ دیگر بر زن عشقہ یک شعلہ دیگر بر زن عشقہ مورا تن من دھن مورا تن من دھن مورا تن من دھن سب پھونک دیا یہ جان بھی پیارے جلا جانا. مورا تن من دھن سب پھونک دیا یہ جان بھی پیارے جلا جانا. یہ جان بھی پیارے جلا جانا. آپ کے عشق میں کاش کے روتے روتے یہ نکل جائے میری جان مدینے والے. کئی امیر علیہ سنت یوں بھی عرض کرتے ہیں، کرم فرما کہ ہو عطار بھی اس قول کا مصداق، تیری خاطر جیوں گا اور مروں گا یا رسول اللہ. ایف جی این چینل کے ناظرین، الحمدللہ نعت شریف ہم نے شامل کی، اور اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گھریلو زندگی کی مبارک پیاری پیاری ادائیں ہیں اس کو مزید میں کچھ بیان کرتا ہوں. جیسا کہ میں نے آپ کو آگے عرض کیا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے حقوق ادا کیے ہیں. اسی طرح آپ کی ازواج مطہرات کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق ادا کیے ہیں، اور ان کی باقاعدہ تقسیم ہوا کرتی تھی، ان کی باقاعدہ باریاں ہوا کرتی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کے گھروں میں وقت عطا فرماتے تھے، اور جب گھر میں بھی تشریف لے جاتے تو آج کے دور میں بھی اگر ہم دیکھیں تو ایک ہمارے سامنے ایک ایشو ہے، ایک پرابلم ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم میں کی ایک بہت بڑی تعداد باہر تو بیزی ہے ہی، اور وہ بیزی لائف سے جیسے گھر میں آتی ہیں تو گھر میں آنے کے بعد بھی بیزی ہو جاتی ہے. یعنی اب گھر میں آنے کے بعد گھر والوں کو ٹائم دینا چاہیے، ان کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے، ان کے حقوق ادا کرنے ہیں اس کا سلسلہ کرنا چاہیے، لیکن ان کے ساتھ کوئی میل ملاؤ محبتوں کا، کوئی اچھی گفتگو کا تبادلہ یہ نہیں ہو پاتا. تھوڑے دیر بیٹھنا اطمینان کے ساتھ، والدین کی بارگاہ میں بیٹھنا، گھر والوں کو وقت دینا، بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا، یہ سلسلہ عام طور پہ نہیں ہوتا. اس کی ایک بہت بڑی وجہ، بہت بڑا ریزن یہ موبائل ہے. آج بہت سارے گھروں میں یہ پرابلم ہے کہ جس کو دیکھے وہ موبائل میں لگا ہوا ہے. والدہ الگ بیٹھی ہیں، والد الگ بیٹھے ہیں، بچے الگ بیٹھے ہیں، سب کے ہاتھوں میں موبائل ہے. ایک دوسرے کو وقت نہیں دیا جا رہا، اور اس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بہت ساری، ہمارے خاندان میں بہت ساری خرابیاں پیدا ہو رہی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے. لیکن ہم دیکھیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو دیکھیں،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کے اس پہلو کو دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی جاننے کی کچھ صحابہ کرام کو خواہش ہوئی، تو انہوں نے ازواج مطہرات کا رخ کیا تاکہ ہم وہ سیکھیں اور اس پر عمل کریں، آگے بھی بڑھائیں۔ تو وہ صحابہ کرام ایک ایک ازواج کے گھر جاتے، دستک دیتے، باہر کچھ دیر کھڑے رہتے اور معلومات کرنے کی کوشش کرتے۔ سب جگہ سے تقریباً ایک جیسے رپلائی ملتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی بھی جس طرح باقی لوگ گھر میں زندگی گزارتے ہیں، گھر کے معاملات میں ہاتھ بٹاتے ہیں، گھر والوں کو ٹائم دیتے ہیں، اور جس طرح گھر میں چل رہا ہوتا ہے اسی طرح کا رپلائی سنتے۔ تو ان کو تھوڑی سی حیرت ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو اسی طرح کی ہے گھر کی۔ ان کے گمان سے یہ چیز کم تھی۔ ان کا گمان یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے ہوں گے اور داخل ہونے کے ساتھ پہلے مصلی بچھاتے ہوں گے اور دیر تک طویل قیام، سجدوں، نمازوں کا، عبادت کا سلسلہ ہوتا ہوگا۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کو وقت دیتے، ان کی تربیت فرماتے، ان کی اصلاح فرماتے، ان سے محبت و الفت کا اظہار فرماتے۔ تو انہوں نے پھر یہ سوچ لیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو اتنی عبادات کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت تو ہمیں ہے۔ پھر انہوں نے اپنے طور پر یہ فیصلہ کر لیا۔ کسی نے طے کیا کہ میں زندگی بھر شادی نہیں کروں گا، عبادت کرتا رہوں گا۔ کسی نے یہ طے کیا کہ میں زندگی بھر روزے رکھتا رہوں گا۔ کسی نے یہ طے کیا کہ میں رات کو کبھی نہیں سوؤں گا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر لگی، انہیں طلب فرمایا۔ یہ چند صحابہ کرام تھے، یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور ان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ پتہ چلا ہے کہ تم ایسی ایسی نیتیں کیے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے ساری باتیں عرض کر دی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیاری تربیت فرمائی، کچھ اس طرح فرمائی، اس کا مفہوم ہے کہ تم میں سب سے زیادہ تقوی والا میں ہوں اور مجھے میرا رب کھلاتا ہے، مجھے میرا رب پلاتا ہے۔ اور پھر آگے یہ بھی فرمایا کہ میں نکاح بھی کرتا ہوں، میرے بچے بھی ہیں، میں اپنی گھریلو زندگی بھی گزارتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں عبادات بھی بجا لاتا ہوں۔ تو یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان گھریلو معاملات کو اس طرح ظاہر فرمایا کہ اس میں ایک بیلنس ہے، ایک توازن قائم ہے۔ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کی جو ادائیں ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں شامل کی، تو ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت حذیفہ نے ایک مرتبہ نماز تہجد میں شرکت فرمائی۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رکعت میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی۔ مجھے ایسا لگا کہ 100 آیتوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکوع فرمائیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری سورہ بقرہ پہلی رکعت میں تلاوت فرمائی، پھر سورہ نساء، سورہ آل عمران، یہ سب پڑھنے کا بھی سلسلہ ہوا۔ تو کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ تھا کہ طویل قیام، طویل سجدے، طویل رکوع، عبادات کا سلسلہ ہوتا، لیکن یہ کب ہوتا؟ رات کے پہلے حصے میں ازواج مطہرات کے حقوق ادا کرتے، ان کو وقت عطا فرماتے۔ تو FGN چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبادات بجا لاتے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے گھر والوں کو وقت بھی عطا فرماتے۔ آپ اور میں غور کریں کہ ہم اپنے گھر والوں کو ہم کتنا وقت دیتے ہیں، کتنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ اچھا یہ نہ کریں اگر، تو گھر والوں کی تربیت ہوں گی کیسے؟ آج ایک بہت بڑا ایشو ہم سب کے سامنے ہے کہ ہمارے بچے ہمارے نہیں رہے، یعنی ہمارے سنتے نہیں ہیں، یا یہ ہے کہ وہ دین پر قائم نہیں ہے، وہ اس طرح جو چیزیں ان پر فرض ہے، جو چیزیں ضروری ہیں وہ کرتے نہیں ہیں۔ تو اس کی بہت بڑی وجہ ہم خود ہے کہ ہم ان کو وقت ہی نہیں دے رہے، ہم ان کی تربیت ہی نہیں کر رہے، ان کے مسائل کو ہم نہیں سن رہے۔ تو یہ ان کے اندر یہ اچھائیاں پیدا کیسے ہوں گی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گھریلو زندگی میں ان کو وقت بھی دیا ہے اور مصلی بچھا کر نمازیں بھی ادا فرمائی ہے، تلاوت قرآن بھی آپ نے فرمایا ہے، مختلف دعاؤں کا بھی سلسلہ رہا ہے، بلکہ کئی دیر تک دعاؤں کا بھی سلسلہ رہا ہے۔ یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام ایسے بھی ہوا کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پاؤں میں سجن بھی آ جائے کرتی، لیکن ساتھ میں حقوق بھی ادا کرتے۔ تو FGN چینل کے ناظرین، میں آپ سب کو یہ گزارش کروں گا کہ ادائے مصطفیٰ کی نیت سے یہ بھی نیت کرے، اس ادا کو بھی ادا کرے کہ گھر والوں کو بھی ہم ٹائم دیں اور ان کی صحیح تربیت کرنے کی کوشش کرے، ان سے محبت و الفت کا اظہار کرے۔ اس پر بھی اجر ہے، اس پر بھی ثواب ہے، یہ ہمارے دین کی بہت پیاری تربیت ہے۔ اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری ادا گھر میں یہ ہوتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی راحتوں، اپنے آرام اور آسائش کو دور رکھتے ہوئے گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے، انتہائی سادہ زندگی گزارتے۔
آپ کی عاجزی کا یہ عالم تھا کہ گھریلو کام کاج میں اپنے ازواج کے ساتھ ہاتھ بٹاتے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کام کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے کام کاج میں مشغول رہتے تھے، پھر جب نماز کا وقت آ جاتا تو نماز کے لیے تشریف لے جاتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اسی طرح ایک گھریلو زندگی گزارنی ہے تو اس گھریلو زندگی میں کچھ نہ کچھ خوش طبعی بھی ہونا چاہیے، مزاح بھی ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ بالکل سب نے اپنا منہ بگاڑا ہوا ہے اور کسی کی کسی سے بن نہیں رہی، اور کوئی محبت بھرا، کوئی پیار بھرا، کوئی مسکراہٹ بھرا گھر میں ماحول نہیں بن رہا۔ لیکن اس معاملے میں بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری ادائیں ہماری تربیت کرتی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ خوش طبعی فرماتے، ان کے سامنے مسکراتے، اور گھر والوں کے ساتھ بھی یہ سلسلہ فرماتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاح میں حق بات کے سوا کچھ نہ ہوتا۔ ہمارے یہاں ہنسانے کے لیے، جوک کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیا جاتا ہے۔ جھوٹ نہیں بولنا ہے، سچ کے ساتھ بات ایسی کرنی کہ مزاح ہو، محبت بھرا تعلق قائم ہو، لوگوں کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے بڑھ کر اپنی ازواج کے ساتھ خوش طبع تھے۔ سبحان اللہ، یعنی اپنی بیویوں کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایسا تعلق تھا کہ خوش طبعی کے تعلق سے ایسا کسی اور شوہر کا نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے جاتے ازواج مطہرات کو سلام بھی کرتے، گھر میں داخل ہوتے بچوں کو سلام میں پہل فرماتے۔ تو FGN چینل کے ناظرین، آج ہم ایک دوسرے کو سلام کرنے میں کوشش تو کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ گھر والوں کو سلام نہیں کرتے۔ کبھی فون پہ بات ہو رہی ہے تو ڈائریکٹ بات شروع ہو گئی، سلام گھر والوں کو نہیں کی۔ اسی طرح گھر میں داخل ہوئے تو چونکہ بار بار داخل ہوتے ہیں تو بار بار کیا سلام کرنا، ایسا نہیں ہے، بار بار سلام کرنا چاہیے، بلکہ گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ شریف پڑھ کر، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سیدھا قدم دروازے میں داخل کرنا چاہیے۔ اور بعض بزرگوں کو دیکھا گیا ہے کہ دن کے ابتدائی وقت میں جب پہلی بار گھر میں داخل ہوتے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور قل هو اللہ شریف پڑھ لیتے، کہ اس سے گھر میں اتفاق بھی رہتا ہے اور روزی میں برکت بھی ہوتی ہے۔ اور جب گھر میں کوئی نہ ہو تو پھر السلام علیک یا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں مشورہ بھی فرماتے۔ کئی مواقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ازواج مطہرات سے مشورہ کرنا ثابت ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو ہماری امی جان حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ مشورہ فرمایا۔ پھر اسی طرح صلح حدیبیہ کے موقع پر ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بہت حکمت عملی کے ساتھ کچھ مشورے پیش کیے بارگاہ رسالت پہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرمایا، اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشورے پہ جب عمل فرمایا تو صحابہ کرام نے بھی اس پر عمل کیا، اور جو ایک معاملہ تھا اس وقت وہ بہت اچھے انداز میں حل ہو گیا۔ تو یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات سے مشورہ بھی طلب فرماتے۔ اسی طرح اپنی ازواج کو، اپنے گھر والوں کو عبادت کے لیے جگاتے بھی تھے، نماز تہجد کے لیے جگاتے، اس وقت جب کہ لوگ سوئے ہوئے اپنے رب کے حضور گڑ گڑاتے ہوئے اپنے ازواج مطہرات کو دعا میں شریک کرواتے۔ تو FGN چینل کے ناظرین، ان باتوں سے ہمیں بھی یہ سیکھنے ملتا ہے کہ ہم گھر کے سربراہ ہیں، ہمارے پر ہماری ان معاملات کی، گھریلو معاملات کی ذمہ داری ہے۔ گھریلو زندگی میں جہاں گھر فراہم کرنا ہے، کھانا پینا فراہم کرنا ہے، کسب حلال کے لیے بھاگ دوڑ کر کے چیزیں فراہم کرنی ہے، وہیں پر گھر والوں کی دینی تربیت کرنا بھی ایک ہماری ذمہ داری ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی سے ہمیں یہ بھی سیکھنے ملتا ہے۔ ہم دیکھیں نا، جنتی جوانوں کے سردار کون ہیں؟ حضرات حسنین کریمین۔ یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، انہوں نے تربیت پائی کہاں سے ہے؟ در مصطفیٰ سے پائی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت پائی ہے۔ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا مقام ہے، داماد رسول ہے، لیکن اس کے باوجود داماد رسول ہے، اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے، آپ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہے، لیکن تربیت کہاں سے پائی ہے؟ گھریلو طور پر، خاندانی طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت پائی ہے۔ تو FGN چینل کے ناظرین، ہمارے گھر میں بھی یہ سلسلہ ہونا چاہیے کہ ہمارے گھر والوں کی فرض نمازیں نہ چھوٹے، یہ گناہوں میں نہ پڑے، اس کا ہم خیال رکھیں۔
جب بچے 7 سال کے ہو جائے تو ان کو نماز کا حکم دے، جب 10 سال کے ہو جائے تو شریعت کے دائرے میں رہ کر ہاتھ اٹھا کر بھی ان کو نماز کی تلقین کرے، اور ان کی نماز فجر نہ جائے، ان کی باقی نمازیں نہ جائے، اس کا ہم خود خیال رکھیں۔ بقیہ نمازیں ادا ہو رہی نہیں ہو رہی اس کی معلومات لے۔ نماز فجر میں عام طور پہ ہم رات کو گھروں میں ہوتے ہیں، تو نماز فجر میں ہم خود بھی جاگے، اپنے گھر والوں کو بھی جگائے، کسی کی بھی نماز قضا نہ ہو، اس کی ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا بے مثل و بے مثال ہے۔ اسی طرح گھریلو زندگی بھی بڑی کمال کی ہے۔ یقیناً کما حقوں سب کچھ بیان نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کوئی بھی پہلو اٹھا لے تو کما حقوں اس پر کوئی گفتگو ہو ہی نہیں سکتی، پورا کلام ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ وہ پھر شاعر کا شعر میں دوہرا دیتا ہوں، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرا اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ تو گھریلو زندگی بھی بڑی بے مثل و بے مثال ہے، کما حقوں اس پر مکمل کلام نہیں ہو سکتا۔ مزید معلومات کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کے لیے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب ہے، آخری نبی کی پیاری سیرت، یہ کتاب آپ مکتبۃ المدینہ انڈیا سے حاصل کریں، اس کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھروں میں بھی وہ اس ماحول کا فیضان نصیب فرمائے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوا کرتا تھا، اس مبارک گھرانے کا فیضان ہمارے گھروں کو بھی نصیب ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کی جو پیاری پیاری ادائیں تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے۔ انشاءاللہ الکریم آئندہ ہفتے بھی ادائیں میرے حضور کے اس پروگرام کے ساتھ لائیو آپ کے درمیان حاضر ہوں گے۔ آپ آئندہ ہفتے بھی ہم سے کنیکٹ ہونے کی نیت فرما لیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله۔